बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। कौन सी इबादत है जिसे फरिश्ता लिख नहीं सकता? खामोशी ऐसी इबादत है जिसे फरिश्ता लिख नहीं सकता। सवाल है, कुरान मजीद के कुल कितने नाम हैं? जवाब है 56 नाम है। सवाल है, मुशरिकीन व कफ्फार की छोटी नाबालिग औलादें आखिरत में किस जगह रहेंगी? जवाब है, मुशरिकीन की नाबालिग औलाद सही कौल के मुताबिक जन्नत में जाएंगी और ये अहले जन्नत के खादिम होंगे। सवाल है, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास। सवाल है, ईमान की कितनी शाखें हैं? जवाब है 60। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। सवाल है, एक कैदी से कहा जाता है, झूठ बोलोगे तो फांसी दे देंगे, अगर सच बोलोगे तो गोली मार देंगे। अब कैदी क्या बोले कि इसकी जान बच जाए? जवाब है, मुझे फांसी दे दोगे। सवाल है, एक लुकमा हराम खाने से कितने दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती? जवाब है 40 दिन की। सवाल है, बताएं कि इन वाजिब नमाजों के लिए अजान नहीं दी जाती? जवाब है, नमाज ईदैन, नमाज जनाजा, नवाफिल की नमाजें। सवाल है, बताएं कुरान पाक में ज्यादा लिखा जाने वाला हरूफ कौन सा है? जवाब है अलिफ। ताउन की बीमारी से मरने वाले का क्या अजर है? शहीद होने का अजर है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के दौरान कितना अरसा रहे? आप अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के दौरान 20 बरस तक जिंदा रहे। कुरान पाक की वो सूरत कौन सी है जो कि पूरी की पूरी दुआ भी है और इसमें हर बीमारी की शिफा भी है? सूरह फातिहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए उस वक्त तक बनी इसराइल को गुलामी की चक्की में पिसते हुए कितना अरसा गुजर चुका था? 430 बरस। सवाल है, किस इस्लामी मुल्क की कौमी जबान अंग्रेजी है? जवाब है, नाइजीरिया इस्लामी मुल्क है और इसकी कौमी जबान अंग्रेजी है। माली तंगी और मोहताजगी से कैसे बचा जाए?
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس خاندان یا گھرانے کے لوگ آپس میں صلہ رحمی اور محبت و الفت کا معاملہ کرتے ہو وہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں کس جگہ سے آگ نکلے گی؟ یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ بحری بیڑا کس کی ایجاد ہے؟ سوال ہے، دنیا کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ۔ سوال ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ سوال ہے، وہ کون ہے جو بروز قیامت سب سے زیادہ بھوکا ہوگا؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز وہ زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہے۔ سوال ہے، بتائیں قوم سمود کا ذکر کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ جواب ہے 9 صورتوں میں۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کس نبی کی بہن تھی؟ جواب ہے، حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بدن کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ سیاہ مٹی کے خشک گارے سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفوں کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کا وجود کہاں ہے؟ سفر ایوب، یہ صحیفہ توریت میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں دفن ہے؟ شام میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ تجارتی سفر پر گئے؟ بالکل نہیں گئے، ضرورت نہ تھی۔ سوال ہے، دجال کو کون قتل کرے گا اور دجال کس جگہ قتل ہوگا؟ جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب باب اللہ بستی میں قتل کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے کن کو پیغمبر منتخب کیا؟ ان کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ سوال ہے، ان پہلے صحابی کا نام بتائیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا۔ جواب ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جو 1000 پیشوں میں مہارت رکھتے تھے؟
جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشوں میں مہارت رکھتے تھے۔ اسلام میں قبر پر خطبہ لگانا کیوں منع ہے؟ اس کے پیچھے اہم وجہ کیا ہے؟ اسلام انسان کو جس طرح زندگی میں تحفظ فراہم کرتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ اگر آپ کے والد، بھائی، ماں یا ان میں سے دیگر کی قبر کی ایک چٹکی مٹی ایک جادوگر کو مل جائے تو انسان دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو تو وہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے اسلام منع فرماتا ہے جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا۔ بعض لوگ قبروں پر تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات تک لکھتے ہیں۔ ایسا کرنے سے گریز کریں کیونکہ موت کا جادو اور بیماری کا جادو ہمیشہ قبر کی مٹی سے کیا جاتا ہے، لہٰذا قبروں کو گمنام رکھو جیسا کہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کتنے علاقے کے لیے تھی؟ جواب ہے جن شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ان کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے زیر ناف بال کاٹے؟ جواب ہے سب سے پہلے زیر ناف کے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے۔ قرآن پاک میں ابلیس کا ذکر کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ 10 جگہوں پر۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 نکاح کیے تھے۔ سوال ہے کون سے نبی جانوروں اور جنات سے باتیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟ جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ستر کو ڈھانپ۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عقد کے بعد ولیمہ کس نے کیا اور کیا کھلایا؟ جواب ہے بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایجاد و قبول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گائے ذبح کرائی اور کھانا پکوا کر مہمانوں کو کھلایا۔ سوال ہے کس صحابی کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام بتائیں جسے نبوت سے نوازا گیا۔ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے اسلام کے کس رکن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے؟ جواب ہے نماز کو۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ جواب ہے مکہ کے نزدیک مینا میں۔ سوال ہے کس نبی کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا تھا۔ اصحاب کہف جس غار میں مقیم رہے اس غار کا دہانہ کس طرف تھا؟
شمال کی طرف۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ قرآن حکیم کا ایک نام البرہان بھی ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ حجت کرنے والی کتاب۔ سوال ہے کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہہ تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن زوجہ مطہرہ کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہیں تھی۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا کیا نام تھا؟ جواب ہے ابو لولو فیروز۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے صحیح بخاری۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو دوبارہ زندہ ہوئے؟ جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کتنے دن جاری رہا؟ چالیس روز تک۔ کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ موسیٰ کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ پانی سے نکالا ہوا۔ انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال ہے کون سی نماز پر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز پر۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال ہے کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ اے الو جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب ہے میں یہ کہتا ہوں اے اس بستی کے رہنے والوں تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی؟
سوال ہے جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب ہے 40 سال ہوگی۔ قرآن پاک میں سمود لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ سمود ایک قوم کے سردار اور جد اعلیٰ کا نام ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ 26 مرتبہ آیا ہے۔ عاد اور سمود ایک دوسرے کے کیا لگتے تھے؟ عاد اور سمود دونوں باپ بیٹے تھے۔ عاد سے قوم عاد وجود میں آئی اور سمود قوم سمود کا جد امجد کہلواتا ہے۔ قوم عاد کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ قوم سمود کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ بڑے بڑے عبادت گزار اور زیادہ قرآن پڑھنے والے جہنم کے کس گڑھے میں جائیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جب الحزن غم کے کنویں یا غم کی خندق سے پناہ مانگا کرو۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی ایک وادی یا خندق ہے جس کا حال اتنا سخت ہے کہ خود جہنم ہر دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بڑے عبادت گزار یا وہ زیادہ قرآن پڑھنے والے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھے اعمال کرتے ہیں۔ جہنم کی اس خندق جب الحزن میں ڈالے جانے والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے القرا کا لفظ فرمایا ہے۔ اس کے معنی زیادہ عبادت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں اور قرآن کے علم اور قرآن پڑھنے میں خصوصیت اور امتیاز رکھنے والے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اس خاص کنویں یا خندق میں جو بظاہر اعلیٰ درجے کے دیندار، علم قرآن کے سرمایہ دار اور بڑے عبادت گزار ہوں گے، لیکن حقیقت میں اور باطن کے لحاظ سے ان کی یہ ساری دینداری اور عبادت گزاری ریاکارانہ ہوگی۔ سوال ہے، شیطان 80,000 سال تک کن کا ساتھی رہا؟ جواب ہے، شیطان 80,000 سالوں تک فرشتوں کا ساتھی رہا۔ سب سے پہلے کوڑے مارنے کی سزا کس نے دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کس زوجہ کے پاس تھا جو بیماروں کو دھو کر پلاتی تھی؟ جواب ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا جو وہ بیماروں کو دھو کے پلاتی تھی۔ سوال ہے، انسان کو کہاں پردیسی بن کر رہنا چاہیے؟ جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ سوال ہے، انسان کس چیز میں آسانی سے پھنس سکتا ہے مگر اس سے نکلنا آسان نہیں؟ جواب ہے، مشکل وقت۔ مذہب کے معنی کیا ہے؟
मजहब के माने रास्ता है। इस रुए जमीन पर सबसे पहले अजान देने की सआदत किसने हासिल की? हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का असल नाम क्या था? अब्दुल अज़ा। औरत के क्या खाने से बच्चे खुश इखलाक पैदा होते हैं? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हामला औरत को चाहिए कि वो बही का दाना खाए ताकि इसके बच्चे खुश इखलाक पैदा हों। इसके अलावा हमल के आखिरी 3 महीनों में खजूर का ज्यादा इस्तेमाल करने से भी बच्चे खुश इखलाक और बुर्दबार पैदा होते हैं। सवाल है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पानी किसने छिड़का और कितना छिड़का, किधर से शुरू किया था? जवाब है, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने छिड़का। एक मुश्क छिड़का और सरहाने की तरफ से शुरू किया था। कुरान पाक की सूरह अनफाल का क्या मतलब है? कुरान पाक की सूरह अनफाल का मतलब अम्वाले गनीमत है। काश में आज से 20 बरस कबल मर गई होती। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये अल्फाज किस जंग के बारे में कहे? जंगे जमल के बारे में। मक्का में बुत परस्ती की इब्तिदा किसने की? उमर बिन लही ने। सवाल है, अगर किसी औरत को हैज की मुद्दत खत्म होने के बाद फिर से कोई मादा खारिज हो तो इसका क्या हुक्म है? जवाब है, अगर किसी औरत को हैज की मुद्दत खत्म होने के बाद फिर से कोई मादा खारिज हो तो उसको हैज का खून शुमार नहीं करेंगे। सवाल है, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफे नाजिल किए? जवाब है 10 सहीफे। सवाल है, जमीन और आसमान की तख्लीक 6 दिनों में की गई, इसका सबूत कुरान मजीद में कहां दिया गया है? जवाब है सूरह यूनुस की आयत नंबर 3 में। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का मुहासरा क्यों किया था? जवाब है, इसलिए कि कबीला हवाजन और सकीफ किला बंद हो गए थे। सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने जब झूठा इल्जाम लगाया तो आपको कितने साल जेल में रखा गया? जवाब है 9 या 10 साल कैद हुई।